السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز. ہم بات کر رہے تھے اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج پہ، اور اس سلسلے میں جو ہمارا آرٹیکل تھا جس کو کنسلٹ کر رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے وہ اسٹیون ایپل بام آتھر ہیں، اور موضوع یہی تھا اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج. اس سلسلے میں تھوڑی سی میں اپنے پچھلے سیشن کو ریکیپ کرتا چلوں. ہم نے بات کی تھی کانٹیکسٹ آف مینجمنٹ تھیوریز پہ، پھر ہم نے بات کی تھی کہ جی سورسز آف چینج کون سی ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے بات کی کہ جی واٹ آر دی کی چینج مینجمنٹ ویریبلز ان کانٹیکسٹ آف آرگنائزیشن، جس کو ہم کہتے ہیں ایس او سی چینج مینجمنٹ پیراڈائم، اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج پیراڈائم. تو ایس او سی کے حوالے سے یا ساک کے حوالے سے اب ہم فردر اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے، اور اس میں پہلے ویریبل پہ ہم بات کر چکے تھے کہ اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کا جو پہلا امپورٹنٹ لیڈنگ ویریبل ہے وہ ہے ریسٹرکچرنگ آف مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ، اور فار دیٹ میٹر گولز اینڈ اسٹریٹجی آف این آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشن میں جیسے ہی اسٹریٹجیز یا اس کے گولز میں یا اس کے مشن میں ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو پروڈیوس اسٹریٹجک اورینٹیشن فار انسٹنس، یا اس میں اسٹریٹجک چینج ہم کہہ لیں، یا ری اورینٹیشن یا ری سیٹنگ اپ آف ڈائریکشن، اس کو ہم پھر اسٹریٹجک چینج کہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو دوسرا امپورٹنٹ کی ویریبل ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی ایپل بام نے کیا ہے ایز آرگنائزیشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی اسٹریٹجی میں اگر آرگنائزیشن میں چینج آئے تو اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشنل ڈیزائن میں یا اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، جس طریقے سے آرگنائزیشن اپنا ٹیکنالوجیکل ریسورسز کو یوٹیلائز کری ہے، اس میں کیا چینج ریکوائرڈ ہے. تو آرگنائزیشنل ٹیکنالوجی یا آرگنائزیشن ڈیزائن کو ہم مور اور لیس کہتے ہیں کہ جناب اٹ کمپرائزز آف فارمل پروسیسز، فارمل اسٹرکچر، سسٹم، رول اینڈ ریلیشن شپ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آرگنائزیشن میں فار انسٹنس، اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ اسٹریٹجی میں چینج آئی ہے. فار انسٹنس آرگنائزیشن جو ہے اس میں گروتھ کی اسٹریٹجی کو آپٹ کیا ہے آرگنائزیشن نے، تو پھر اس کا امپیکٹ آرگنائزیشن کے ڈیزائن پہ کیا آئے گا کہ آرگنائزیشن کے جو پالیسی فارمولیٹرز ہیں انہوں نے اپنے جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اس کو ری کنفیگر کرنا ہے، اس کو ری اسٹرکچر کرنا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹیکنالوجی کا اگر فار انسٹنس اگر آرگنائزیشن کا آبجیکٹو جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن ہے اور ٹیکنالوجیکل سوفسٹیکیشن ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آٹومیشن کی ویو آئی ہے لیٹ 90s میں اور 2000 میں، جو کہ ٹرینڈ ابھی بھی کنٹینیو کر رہا ہے، کہ جیسے ہی آرگنائزیشن جو ہے وہ ہائر لیول آف ٹیکنالوجی کی طرف جاتی ہے یا آٹومیشن کی طرف جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ، کہ جسے ہم کہتے ہیں ڈی لیئرنگ ہے، یا ہائرارکیکل لیولز جو ہیں آرگنائزیشن اسٹرکچر میں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. تو پوائنٹ کیا ہے یہاں پر کہ اسٹریٹجی میں اگر کوئی چینج انویزیج کرتے ہیں آرگنائزیشن کے پالیسی میکرز کہ جناب ہم نے گروتھ اسٹریٹجی فالو کرنی ہے، تو پھر ہائرارکیکل اسٹرکچر میں کیا امپیکٹ پڑے گا. مے بی یو نیڈ ٹو گو فار ایکسپینشن ان ہائرارکی. اور فار انسٹنس آرگنائزیشن اسٹریٹجی میں اگر یہ گول ہے کہ جناب ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن یا آٹومیشن کی طرف جانا ہے اور اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا، تو ریزلٹنٹلی آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا کہ وہ ایکسپینشن شرنک ہوگی فار انسٹنس آرگنائزیشن اسٹرکچر، کیونکہ ٹیکنالوجیکل انٹینسو آرگنائزیشن جا رہی ہے اور پھر ڈی لیئرنگ کی ضرورت ہے یا لے آف کی ضرورت پڑے گی. تو یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپورٹنٹ ویریبل ہے، اور جیسے ہی اسٹریٹجی میں اگر چینج آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن اسٹرکچر میں یا آرگنائزیشن کا جو ڈیزائن ہے یا اس میں جو ویریس پروسیسز ہیں ان میں بھی چینج آئے گی. ہائرارکی کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ جی اسٹریٹجک آبجیکٹو اگر چینج ہوگا تو دو کیسز میں نے آپ کو بتائے ہیں
کہ اسٹرکچر ایکسپینڈ بھی کر سکتا ہے اور اسٹرکچر جو ہے وہ کانٹریکٹ یا وہ شرنک بھی کر سکتا ہے. اب اس طرح اس کی ایگزامپل لے لیں ڈیسیژن میکنگ پروسیسز کے حوالے سے. اگر آرگنائزیشن نے اسٹریٹجی میں گروتھ کی اسٹریٹجی آپٹ کی ہے اور آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ ڈفرینٹ مارکیٹس میں ہم موو کریں اور ڈفرینٹ ریجنس کو ہم ڈیولپ کریں, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ امپیکٹ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیسز پہ کیا ہونا چاہیے. تو لاجیکل جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ آرگنائزیشن کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہوگا, کیونکہ جغرافیکل ڈسپرشن ہو رہی ہے تو نیچرلی آرگنائزیشن کے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس پہ بھی امپلائیز کو ٹرین کرنا ہوگا فار انسٹنس, یا ان میں ایک موبلٹی آئے گی کہ آرگنائزیشن کی گروتھ کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن اسٹرکچر میں بھی گروتھ ہو. اور گروتھ کا مطلب ہے کہ سینٹرلائز جو پروسیس ہے ڈیسیژن میکنگ پروسیسز ہیں ان میں ڈی سینٹرلائزیشن آئے اور آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہیں ان کو ان اے وے ٹرسٹ وردی کنسیڈر کیا جاتا ہے, یا ان اے وے ان کو امپاورڈ کیا جائے تاکہ وہ نیو یا ریوائزڈ یا ری اسٹیٹڈ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکے. تو یہ بیسیکلی لنکیج ہے آرگنائزیشن اسٹریٹجی کا اس کے اسٹرکچر کے ساتھ یا پروسیسز کے ساتھ. لائک وہ کمیونیکیشن پروسیس بھی ہو سکتا ہے, ڈیسیژن میکنگ پروسیس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, موٹیویشن پروسیس بھی ہو سکتا ہے انٹینجیبل لیول پہ, اور اسی طرح جو ریلیٹڈ پروسیسز ہیں لائک موٹیویٹنگ پروسیس فار انسٹنس کہ جی آرگنائزیشن جو ہے اپنے امپلائیز کو ٹرسٹ وردی کنسیڈر کرتی ہے اور ان پہ ریلائی کرتے ہیں, اور یہ ایک موٹیویشنل سورس ہے جو کہ اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ جیسے ہی آرگنائزیشن اسٹریٹجی میں چینج آئے گی, آرگنائزیشن ڈیزائن پہ, ٹیکنالوجی پہ, جو کہ ان چیزوں پہ مشتمل ہیں لائک اسٹرکچر, پروسیسز, پیپل, ان کا رول اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اگر اسٹریٹجی میں افیکٹولی چینج کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اور اپنے ممبرس کے ذریعے اس پہ امپلیمنٹیشن کرانا چاہتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک نیا رول سامنے آئے گا. جو ٹریڈیشنل رول ہے اس سے ہمیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں امپلائیز سے اس کو ہمیں بھی ریوائز کرنا ہوگا. اگر ان چیزوں کو ہم سائملٹینیسلی اپ ڈیٹ نہ کریں تو افیکٹو امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ان ایسنس ہم کہتے ہیں کہ چینج ان objectives اور change in strategy should correspond to change in organizational design and technology اور change in organizational structure. تو پوائنٹ یہاں پہ جو پروفیسر ہیں ان کا یہ ہے کہ جناب آرگنائزیشن میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اگر آبجیکٹیوز ہمیں چینج کرنا پڑ جائیں یا اسٹریٹجی ریوائز کرنے پڑ جائے انوائرمنٹ میں چینج کی وجہ سے یا فور کسی انٹرنل ایون ریزنس کی وجہ سے, تو پھر اس کے ساتھ امپیریٹو یہ ہوگا کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہو, ریجیڈیٹی نہ ہو کہ ہم کسی بھی طرف موو کر سکیں, یا آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ ایجائل ہو, وہ آرگینک ہو, اس کو ایکسپینڈ اور کانٹریکٹ کیا جا سکے سبجیکٹ ٹو سچویشن, سبجیکٹ ٹو چینج ان اسٹریٹجی. یہ یہاں پہ اس کا ایسنس پوائنٹ ہے. اب جو پروفیسر ایپل بام ہیں انہوں نے اس بارے میں فردر کہا ہے کہ فلیکسیبلٹی ان اسٹرکچر شوڈ کمپرائز آف فالوئنگ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس. نمبر 1 از ریکروٹمنٹ, کہ جناب جب آپ جاتے ہیں اسٹریٹجی ریویژن میں تو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن جو ہے, جب آپ نئے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سیکنڈ کہ یہاں پہ ریوارڈ اور پرفارمنس میں لنکیج ہونا چاہیے, اور تھرڈ یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن فلو پروسیس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اب فلیکسیبلٹی کا کیا مطلب ہوا کہ فلیکسیبلٹی ان آرگنائزیشن اسٹرکچر اور فلیکسیبلٹی ان آرگنائزیشنل ڈیزائن کین بی مینٹینڈ بائی دیز 3 ویریبلس. تو پہلے ویریبل کی طرف ہم آتے ہیں وچ از فلو آف انفارمیشن پروسیس. اب اس میں جو ٹریڈیشنل پیراڈائم ہے
ہوتا کیا ہے کہ جب آرگنائزیشن موو کرتی ہے فرام ون اسٹیٹ آف افیئرس ٹو اندر اسٹیٹ آف افیئر، تو جو مینجمنٹ پیراڈائم ہے، جو اس کا مینیجرز کا مائنڈ سیٹ ہے سینئر ایگزیکٹوز کا، وہ پرانے پیراڈائم سے اپنی ساری ایفیشنسی اور افیکٹونیس لے رہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک قسم کا سکسیس ٹریپ ہوتا ہے. سو واٹ ہیپن وین دا آرگنائزیشن موو ان ٹو نیکسٹ فیز، اپ ڈیٹ کرتی ہے اپنی اسٹریٹجی کو، ریوائز کرتی ہے، تو جو گورننگ پیراڈائمز ہیں یا مائنڈ سیٹ ہے یا کنونشنز ہیں یا بلیف سسٹم یا ویلیوز ہیں، وہ پرانے ہی ساتھ رہتے ہیں. تو ان کو چینج کرنا چاہیے کہ جناب اب ہمارا اسٹیٹس، اب ہمارا رول، اب ہمارا جو آبجیکٹیوز جو ہم نے اپ ڈیٹ کیا ہے، ریوائز کیا ہے، وہ ان کے ساتھ ہمیں نئی ویلیوز چاہیے، ان کے ساتھ ایک نیا رول چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں نئے بلیفز چاہیے جو اس ریوائزڈ پروگرام اور اسٹریٹجی کے ساتھ کمپیٹیبل ہو. تو اب بات ہو رہی تھی فلو آف انفارمیشن کی. نارملی جو ٹریڈیشنل آرگنائزیشن ہے اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ انفارمیشن فلو فرام ٹاپ ٹو باٹم. اب یہ چیز آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہیومن آرگنائزیشنز ہیں یا امپاورڈ آرگنائزیشن ہے یا نالج مینجمنٹ پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ڈفرینٹ نظر آتی ہے. تو اب اگر ہمیں انفارمیشن لائک وی آر گوئنگ فار ایکسپینشن اسٹریٹجی، اور اب یہی چیز ہمارے ذہن میں سینٹرل ہے کہ جناب جو آرگنائزیشنل ایلیٹس ہیں ان کے پاس ہی سپیریئر کوالٹی انفارمیشن ہے، اور وہ ہمیشہ صحیح پالیسیز بناتے ہیں، صحیح اسٹریٹجیز بناتے ہیں وداؤٹ ایون کنسلٹنگ دی مڈل لیول اور دی لوور لیول مینیجرس. اور انفارمیشن ہمیشہ ٹاپ سے باٹم کی طرف، لائک دی موسٹ انفارمڈ پیپل آر who are at the helm of affairs, who are at the top. اب اگر یہ پیراڈائم ہے which is تو کنٹرول اورینٹیڈ پیراڈائم، تو اسٹریٹجی آف گروتھ ہم نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے تو کنٹرول اورینٹیڈ پیراڈائم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں انفارمیشن شیئرنگ پہ بلیو کرنا چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کہ جناب انفارمیشن جو ہے آرگنائزیشن میں ملٹیپل چینل سے انٹر ہوتی ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے ٹاپ ڈاؤن پروسیس، اٹ از بیسیکلی باٹم اپ، اور اٹ کوڈ بی جناب مڈل اپ اینڈ ڈاؤن. جیسے لاسٹ ہم نے لیکچرز میں ہم نے ماؤنٹ ماڈل ڈسکس کیا تھا کہ آرگنائزیشن اسینشلی جو ہے وہ مڈل مینجمنٹ سے اگر اس کی ایکسیپٹنس ہو وہ ٹاپ کی طرف جاتی ہے اور پھر باٹم کی طرف آتی ہے، اور اس طرح یہ زگ زیگ پاتھ میں اکراس ڈفرینٹ فنکشنل ڈپارٹمنٹ موو کرتی ہے. تو یہ آرگنائزیشن کا ایک سکسیس ماڈل ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے کسی بھی لیول سے اوریجنیٹ کر سکتی ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے پریروگیٹو آف سینئر ایگزیکٹوز دیٹ دے آر دا ون ہو آر موسٹ انفارمڈ، اینڈ ہینس دیئر پالیسی اور اسٹریٹجی میکنگ ول بی کریکٹ آل دا ٹائم. تو اب تو نالج مینجمنٹ کانسیپٹ آ رہا ہے، نالج مینجمنٹ پیراڈائم آ رہا ہے. وہ یہ کہ جی آپریشنل لیول پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ ایٹ ٹائمز انفارمڈ ہیں اپنے کام کے حوالے سے، اپنے جاب کے حوالے سے اور جاب ڈیزائن کے حوالے سے، تو ان کو انکارپوریٹ کیا جائے اور اس نالج کو اسٹریٹجی میں یا اسٹریٹجائزنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انڈاکٹرینیٹ کیا جائے یا اس کو اون کیا جائے. سینئر ایگزیکٹوز کو چاہیے کہ اسے اس نالج کو اون کریں اور پھر اسٹریٹجی بنائیں which is going to be very effective. تو یہ اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کا جو آرگنائزیشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی کے کانٹیکسٹ میں جو فردر سب ویریبل ہے وہ ہے کہ انفارمیشن فلو. انفارمیشن فلو کے ویریبل کو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف. سیکنڈ ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ جب چینج مینجمنٹ ہم افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں مائکرو لیول کا جو اسٹرکچرل چینجز ہیں اسے بھی وی ہیو ٹو اکاؤنٹ فار انسٹنس پرفارمنس ریوارڈ لنکیج. اب یہ ایک بہت ہی کروشل ویریبل ہے کہ اف یو ہیو ریوائزڈ یور آبجیکٹیوز، کہ جناب ہم نے فار انسٹنس 10%، 15% اور وٹ ایور کوانٹٹی از، وی ہیو ٹو فار انسٹنس کیپچر اور سیل مور نمبر آف یونٹس فار انسٹنس. تو پھر اس ریوائزڈ اسٹریٹجی کے ساتھ یا ریوائزڈ آبجیکٹو کے ساتھ امپیریٹو کیا ہے، ہمیں انسینٹو اسٹرکچر بھی ریوائزڈ کرنا ہوگا. یعنی امپلائیز جو ہیں یا
کنسرن ڈپارٹمنٹ والے لوگ یہ پرسیو کریں کہ جناب دیر از افیکٹو لنکیج بٹوین پرفارمنس اینڈ ریوارڈ. اگر یہ لنکیج امپلائیز پرسیو نہیں کریں گے اینڈ دی پرفارمرز آر ریوارڈیڈ ہائر دین نان پرفارمرز, تو نو ریوارڈ وین دیر از نو پرفارمنس. اگر یہ امپلائیز, کیونکہ آرگنائزیشن میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ جسٹس کا کانسیپٹ ہے, وہ انٹینجیبل لیول پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اکویٹی کا کانسیپٹ ہے, اور ڈسٹریبیوشن آف انسینٹیوز, ڈسٹریبیوشن آف جسٹس, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے سائملٹینیسلی. اگر امپلائیز یہ پرسیو کریں کہ واقعی یہ جو ریوائزڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ کوئی ہماری بھی جو ان ٹرمز آف سیلری, اسٹیٹس, اپورڈ موبلٹی, پروموشن, گروتھ ہوگی, تو اور یہ لنکیج وہ پرسیو کریں, اونلی دین دے آر گوئنگ ٹو ورک. ادروائز اگر آپ کہیں کہ اس میں کوئی یعنی سینئر ایگزیکٹوز ہی یہ انفیکٹ پالیسی بناتے ہیں اور پھر یہ امپلائیز کو ریئلائز کراتے ہیں کہ لک دیر از اے اسٹرانگ لنکیج, یو پرفارم مور, یو پرفارم بیٹر, یو ول بی ریوارڈیڈ بیٹر. اگر ایسا لنکیج امپلائیز کو نظر نہ آئے, مینیجرس کو نظر نہ آئے, تو پھر چینج امپلیمنٹیشن جو ہے دیٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو گیٹ امپلیمنٹڈ, اس کو کہیں نہ کہیں انسینٹیو اسٹرکچر یا مائکرو لیول پہ اس کی جو لنکیجز جو ہیں وہ ریوارڈز کے ساتھ, کمپنسیشن کے ساتھ ہمیں مینیج کرنی ہوگی. تھرڈ بات ہے جو ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بات کی, کہ جیسے ہی آرگنائزیشن میں, اب یہاں پہ دو قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں آرگنائزیشن کے پاس. ایک پالیسی یہ ہے ویدر ٹو ہائر فرام ود ان, یعنی آرگنائزیشن ایکسپینشن فیز میں جا رہی ہے, نئے پروجیکٹس, نئی پروڈکٹ اور نئی مارکیٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, تو نئے مینیجرس چاہیے جن کے پاس ٹرینڈ ہوں اور جن کے پاس اسکلز ہوں. تو اب یہ بڑی کروشل سٹیج ہے آرگنائزیشن کے لیے کہ وہ پروموشن فرام ود ان پہ بلیو کرتے ہیں, موبلٹی فرام ود ان پہ بلیو کرتے ہیں, یا پھر دوسری لاجک ہے کہ ہائرنگ فرام ایکسٹرنل مارکیٹ, یعنی مارکیٹ سے ہائر کریں گے. اب اس میں دونوں میں اپنی لاجک ہے. ایک لاجک یہ ہے کہ اگر انٹرنلی ہم ہائر کریں, پیپل ول بی سیٹسفائڈ, دے ول بی موبلائز, دے ول بی موٹیویٹیڈ, اور وہ زیادہ کام کریں گے اور آرگنائزیشن گروتھ کرے گی اور اپنے اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز اچیو کرے گی. دوسرا اس میں جو مارکیٹ سے ہائر کرنے کی لاجک ہے کہ جناب اگر ہم مارکیٹ سے فریش بلڈ ہائر کریں گے تو لوگ فریش تھنکنگ کے ساتھ آئیں گے اور نئی ویلیوز کے ساتھ آئیں گے, تو ان دیٹ کیس وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ گروتھ کرے گی, اس میں ایک ریگر اور ریوائٹلائزیشن ہوگی. اب دونوں کے اپنے اپنے ڈینجرز بھی ہیں. فار انسٹنس جہاں پہ انٹرنل ہائرنگ ہوگی تو وہاں پہ تھریٹ یہ ہے اور رسک یہ ہے کہ اف یو ہائر فرام ایکسٹرنل مارکیٹ فریش ون, تو اگر کا اپنا کلچر جو ہے آرگنائزیشن کا وہ آپ کو بہت سیکریڈ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی یونیک کلچر ہے اور فائنلی ٹیونڈ ہے, تو وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, رسک یہ ہوگا کہ یہ کلچر کہیں ڈسٹروائے نہ ہو جائے اور نئے آنے والا انٹروڈر جو ہے اپنی کوئی نئی ویلیوز نہ پروموٹ کریں وچ از ناٹ کمپیٹیبل ود دی ویلیوز آف آرگنائزیشن. اور یہ رسک بیسیکلی ہے ایکسٹرنل ہائرنگ کے ساتھ. اور انٹرنل ہائرنگ کا اپنا رسک یہ ہے کہ جناب پیپل آر آلریڈی ان اے کمفرٹ زون, دے نو پیپل ویری ویل, دے پلے پالیٹکس, دے ہیو ویسٹڈ انٹرسٹ, اور اگر انہیں پروموشن بھی دی جائے اور موبلٹی بھی دی جائے, ایون دین دے آر لیسٹ موٹیویٹیڈ, اور ان کا لیول آف اسکلز لرننگ یا لیول آف وہ جو ویلیو اپڈیشن ہے یا ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن یا اسکلز اپ گریڈیشن ہے, اس میں سگنیفیکینٹ چینج نہیں آتی, بلکہ وہ جو ہم کہتے ہیں پیٹر پرنسپل مینجمنٹ میں کہ مینیجرز ان آرگنائزیشنل بیوروکریسیز دے آر given rise to their level of incompetency. تو پھر وہ ٹپیکل بیوروکریٹک تھنکنگ یہاں پہ یا بیوروکریٹک پرسپیکٹو آ جاتا ہے کہ آرگنائزیشن میں لوگ جو ہیں وہ اپنی پروموشنز اور موبلٹی ریسیو کرتے ہیں وداؤٹ ایڈنگ دیئر ویلیو, وداؤٹ ایڈنگ ٹو دیئر نالج, اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ انٹرنل اور یا ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ میں یہ سینسٹیوٹیز ہیں. تو یہ آرگنائزیشن کے لیے چوائس ہے کہ اگر آرگنائزیشن نے the type of strategic change its members envisage and the type of execution at micro level in terms of organization structure they want to depict or they want to bring in,
فار انسٹنس. تو یہ بہت اسٹرکچر اسٹریٹجی کمپیٹیبلٹی ہے یا یہ سینسٹیوٹی ہے, اس کا بہت ہی کانشیسلی اس چیز کا اور ڈیلیبریٹلی اس کا خیال رکھنا ہوگا, ادروائز آرگنائزیشن may end up in achieving nothing. اسی ساتھ ایک ریلیٹڈ ویریبل ہے کہ ہاؤ پیپل یوز ٹیکنالوجی اینڈ ہاؤ مچ ایگر دے آر ٹو لرن نیو پروڈکشن ٹیکنالوجیز, فار انسٹنس وچ از ریلیٹڈ ٹو دیئر جاب ڈیزائن. اسی چیز کو پھر ہم ان ٹوٹیلٹی کہتے ہیں جی ریڈینس فار چینج. کہ آرگنائزیشن میں ایکسٹینٹ آف ریڈینس کیا ہے, ویدر پیپل آر ولنگ ٹو چینج اور ناٹ, اور دے آر گوئنگ ٹو ریزسٹ چینج. یعنی ٹیکنالوجی کے سے ریلیٹڈ جو ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جنرل فیئر ہے کہ جی ٹیکنالوجی آئے گی یا ٹیکنالوجیکلی اپ گریڈیڈ اسکلز یا پروجیکٹ یا کوئی ایسا کمپوننٹ آرگنائزیشن میں آئے گا دیٹ از گوئنگ ٹو ڈسلوکیٹ پیپل, ڈسلوج پیپل. کیونکہ جیسے ہی نیو سیٹ آف ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے ساتھ یا نیو اسکلز لرن کرنے پڑتے ہیں, تو ایک کائنڈ آف جو پرانے یا ایگزسٹنگ اسکلز ہیں ان کا ایک فیئر آف آبسیلنس ہو جاتا ہے کہ جی آبسلیٹ ہو جائیں گے ہمارے لرننگ ہمارے اسکلس. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے, نیچرلی ایک جو ریزسٹنس فورس آرگنائزیشن میں مینیفیسٹ ہوتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ایک تھریٹ اور فیئر ہے کہ جناب وہ جاب جو ہے ان کی چلی جائیں گی, اور آرگنائزیشن میں جو ہے وہ ڈی ماسنگ یا ڈی لیئرنگ ہوں گی یا لے آفس ہوں گے, اور یہ ٹیکنالوجیکلی یا ٹیکنالوجیکل انٹینسو سولوشنس آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے, تو دس از ناٹ سم تھنگ پرسیو ٹو بی گڈ فار اس. تو نیچرلی ایک ریزسٹنس کا فیئر ہے, اور لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اس چینج کو, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چینج کو. تو اس چیز کو پھر اس آتھر نے یہاں پہ کہا ہے کہ جی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ what is the extent of technology promotion itself and how people are socially related to that particular technology. کہ لوگ جناب اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, اور پھر اس چیز کو آرگنائزیشن کے جو لیڈرز ہیں یا جو پروموٹرز آف چینج ہے یا ایڈوکیٹس آف چینج ہیں, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو give image about this very thing that people are going to perceive their relationship with technology. اور جیسے ہی ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن ہوگی تو پھر لوگ کیسے پھر نیو سیٹ اپ میں لوگ اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کریں گے. تو اسی چیز کا نام پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہے کہ جی سوشو ٹیکنیکل سسٹم, جیسے کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں دو ڈومینز ہیں, ایک اس کا ٹیکنیکل سسٹم ہے یا ٹیکنالوجیکل سسٹم ہے, اور دوسرا اس کا جو سوشل سیٹ اپ ہے. تو دونوں آپس میں انٹریکٹیو رہتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم پھر فردر جب ہم لین پروڈکشن کے کانٹیکسٹ میں آئیں گے انسٹیڈ آف ماس پروڈکشن, تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ جی لوگوں کو یا امپلائیز کو یا مینیجرس کو اپنے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کے اسکلز کیا ہیں, اور ان کا اس پرٹیکولر جاب کے حوالے سے ان کے پروسیجرز اباؤٹ جاب کے بارے میں ان کا کیا نالج ہے, اور کیا وہ ویلیوز ایگزیبٹ کر رہے ہیں, اینڈ ہاؤ دس از ریلیٹڈ ود دی موڈ آف پروڈکشن. موڈ آف پروڈکشن ویدر اٹ از اے اسمال بیچ پروسیس اور اٹ از آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اور جاب آرڈر پروڈکشن ہو یا لارج اسکیل انڈسٹریل پروڈکشن ہو. اب تھرڈ ویریبل جو یہاں پہ اس آتھر نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے مینجمنٹ پریکٹسز اینڈ آرگنائزیشن کلچر. پوائنٹ اب یہاں پہ یہ ہے بیسیکلی کہ جو آرگنائزیشن میں ڈے ٹو ڈے مینیجیریل پریکٹسز ہیں, ہاؤ دے آر ریلیٹڈ ود دی مشن اینڈ ویژن آف این آرگنائزیشن, اور پھر آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ پرنسپلس, رولس, پرنسپلس, روٹینس, ہاؤ پیپل پرفارم دیئر ورک, ہاؤ پیپل ڈو دیئر جاب, ہاؤ دیٹ از ریلیٹڈ ود organizational productivity. Or in case there is restructuring in mission or vision or strategies, then how people perceive that these principles and practices are meaningfully related with the change strategy. تو اس میں پھر بیسک پوائنٹ یہ آ جائے گا کہ جناب کلچر میں جو بھی آرگنائزیشن کا کولیکٹیو وے آف ڈوئنگ تھنگز ہے یا پرسیپشن ہے اباؤٹ آرگنائزیشنز ایفیکیسی, تو اس میں پھر الائنمنٹ ہے ود دی اوور آل
hierarchy of strategic intent, that is that mission اور vision کے ساتھ day to day جو operations ہیں اس کا ایک آپس میں کنیکٹیوٹی ہے, alignment ہے یا نہیں. اور اگر ایسی in case of non-alignment or in case of absence of alignment, then the author has identified that situation as a systemic disconnect. کہ یہاں پہ سسٹم لیول پہ ڈسکنیکٹ ہے, الائنڈ نہیں ہے. بیسیکلی کام تو ہو رہا ہے اور افیکٹیوٹی بھی ہے, لیکن جو ریکوائرڈ ایفیشنسی ہونی چاہیے, جو سینس آف ڈائریکشن ہونی چاہیے, اور لوگوں پہ اپنی جاب کام کرنے کا ایک اس سے میننگز ڈیرائیو کریں کہ ہاؤ دے آر ریلیٹڈ ود دی اوور آل لارجر آبجیکٹیوز آف اور دی کوہیرنٹ آبجیکٹیوز آف دی آرگنائزیشن اور اوور آل کارپوریٹ اسٹریٹجی. Only then organization will be able to achieve effective and meaningful strategic change. ایک اور یہاں پہ چینج کے حوالے سے کانسیپٹ ہے جو موٹیویشن سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ whether people are motivated to do their jobs, اور ان کا لیول آف موٹیویشن کیا ہے to go for this implementation of change strategy. اور ایک چیز جو میں پہلے بھی ہائی لائٹ کر چکا ہوں وہ مینجمنٹ پریکٹسز اور آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے بھی ریلیونٹ ہے, وہ ہے دیٹ از دی پرسیوڈ لنکیج بٹوین آرگنائزیشن پرفارمنس اینڈ ریوارڈ. اس حوالے سے اب ہم ٹپیکل پرابلمس دیکھتے ہیں جو کہ آرگنائزنگ میں ہے یا جس کی وجہ سے آرگنائزیشن میں ال آرگنائزیشن ہے. وہ ایک بڑا مینجمنٹ میں کلاسیکل کانسیپٹ ہے, دیٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اتھارٹی. اور پھر دین اگر اس میں ہم ٹرائنگولر ریلیشن شپ دیکھیں گے تو تھرڈ اس کا جو اس کا پارٹ ہے اس ٹرائنگل کا وہ رسپانسبلٹی ہے. تو اس ٹرائنگل میں اکاؤنٹیبلٹی, رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی. نارملی یہ ہے کہ جس کو اتھارٹی جس کے پاس ہو اس کی ایٹ دا سیم ٹائم اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. اور سسٹم میں کیا کوئی ایسا ڈیزائن ہے آرگنائزیشن میں کہ دا ون ہو ہیز اتھارٹی ایٹ دا سیم ٹائم ہی از اکاؤنٹیبل فار ہز اتھارٹی ایز ویل. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی میں اپروپریٹ میچ ہونا چاہیے یا کورسپونڈنس ہونی چاہیے. واٹ پریکٹیکلی ہیپن ان کیس آف ال آرگنائزیشن, کہ جہاں پہ آرگنائزیشن میں اپروپریٹ وے میں کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب responsibility center is with someone else at some other level in the organization, and authority center is at different level. یعنی اتھارٹی اور رسپانسبلٹی میں مس میچ ہے. جس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے ایٹ ٹائمس اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ہی از ناٹ امپاورڈ ٹو ڈو تھنگ. اور جس کے پاس ایٹ ٹائمس اتھارٹی ہے, فار انسٹنس وہ اپنی رسپانسبلٹی کو میننگ فلی ایگزیکیوٹ نہیں کرتا بلکہ ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو مس میچ ہے, اور آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ اس میں ایک کائنڈ آف کورسپونڈنس ہونی چاہیے کہ جناب جو رسپانسبلٹی لیول ہے اس کے ایکویولنٹ یا اس کے پروپورشنیٹ اس کے پاس اتھارٹی بھی ہونی چاہیے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی امپاورڈ ہے ٹو ڈو سرٹن تھنگس. تو یہ اتھارٹی کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ بھی جاب ڈیزائن میں انٹروڈیوسڈ ہونا چاہیے. اگر اتھارٹی ہوگی اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ ہم نے فیمس جو سنڈروم سنا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو یہاں پہ پاور اور اتھارٹی اگرچہ مینجمنٹ یا اکیڈیمکس میں ہم اسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم ایک ہی سینس میں یوز کر رہے ہیں. تو ایک اور کانسیپٹ جو ہم دیکھیں گے آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے جہاں پہ ریٹن رولز کی اور پالیسیز کی سگنیفیکینس ہے, وہاں پہ ان ریٹن رولز اور کنونشن اور پریسیڈنسز کی بھی اپنی سگنیفیکینس ہے. تو مینجمنٹ پریکٹسز اور آرگنائزیشن کلچر میں اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ ان آرگنائزیشن ایوری تھنگ شوڈ بی ریٹن, اور ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ریٹن نہیں ہوتی. لائک بہت سارا کام آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کنونشنز پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کنونشنز کیسی ہیں, اور یہ جو ان ریٹن رولز ہیں یا ریلیشن شپ ہے یا رول ہے, رول موسٹ آف دا ٹائم ان ریٹن ہوتا ہے آرگنائزیشن میں, وہ ایگزیکٹلی گوئنگ بائی جاب ڈسکرپشن یا جاب اسپیسیفکیشن کے تحت نہیں ہوتا, بلکہ ایک کائنڈ آف سائیکولوجیکل کانٹریکٹ
ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے باس سبارڈینیٹ ریلیشنشپ میں, اور آپ کی اپنی جاب کے حوالے سے ایک سائیکولوجیکلی ایک امپلائڈ رول ہوتا ہے پازیٹیو ایتھکس کے ساتھ, تو اس رول کو پرفارم کرنا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ویدر آرگنائزیشن میں وہ ایتھکس اور وہ مورالٹی کا لیول کیا ہے, کیا مورالٹی, اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ ڈسٹنکشن ہے مورالٹی اور لیگیلٹی میں. لیگلی ہو سکتا ہے ہم ایٹ ٹائمز وی آر رائٹ ان ڈوئنگ سرٹن تھنگس, بٹ مورلی اٹ از ناٹ پرسکرائبڈ. تو مورالٹی اور لیگیلٹی میں ہائی ایتھکس, یعنی ہائی ایتھکس جو ہے یا مورالٹی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی لاتی ہے, بٹ لیگیلٹی کو اگر ہم اسٹرکٹلی فالو کریں تو ایٹ ٹائمز اٹ کلز پروڈکٹیوٹی. فار انسٹنس آپ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ people are basically following rules and regulation, whatever is written in rules and whatever the legality demands, وہ اسے in truly word by word اور اسے exactly اسے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ point specifically اسے follow کرنے کی کوشش کرتے ہیں. what happen کہ جو اس کی in fact جو spirit ہے وہ ختم ہو جاتی ہے productivity کی, اور انفیکٹ واٹ شوڈ بی دیئر کہ لیگیلٹی سے اوپر ایک لیول ہے وہ مورالٹی کا ہے. تو آرگنائزیشن کلچر میں ہم نے اگر پروڈکٹیوٹی لانی ہے اور اگر اس چینج کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا ہے جسے ہم اسٹریٹجک چینج کہہ رہے ہیں, تو پھر اس میں ایک مورالٹی, اگر لوگوں میں مورل ڈائمینشن زیادہ ہوگی یا مورالٹی اورینٹیڈ ہوں گے, دین اٹ ول بی basically facilitating for organization to introduce change. Otherwise it will be difficult. اگر آپ پیورلی لیگیلٹی میں چلے جائیں تو پھر چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے, بیکاز دین ایوری باڈی از گوئنگ فار لیگل انٹرپریٹیشن اور کانٹریکٹ, اور پھر باس سبارڈینیٹ ریلیشن شپ میں یا سپیریئر سبارڈینیٹ ریلیشن شپ میں یا ڈفرینٹ فنکشنل لیول میں ہیں, جیسے پروڈکشن اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا آپس میں لنکیج ہے, یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کا آپس میں جو ایک قسم کا ریلیشن شپ ہے, وہ پیورلی گوئنگ بائی لیگل اور پروفیشنلی لیگل ٹرمس, دیٹ از گوئنگ ٹو اسپوائل دی ہول اسپرٹ آف پروڈکٹیوٹی وچ از دی ہال مارک آف اسٹریٹجک چینج. تو یہاں پہ فوکس یہ ہے کہ مینجمنٹ پریکٹسز میں اگر مورالٹی ریفلیکٹڈ ہے اور آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں دے آر کنونسڈ آف having moral tonality, then strategic change will be effectively implemented. اسی سے ریلیٹڈ جو بات ہے اور جس پہ خاصی ریسرچ بھی ہو رہی ہے وہ ہے آرگنائزیشن کلچر. کہ آرگنائزیشن کلچر اوور آل کیسا ہے, کہ لوگ جو ہیں اس میں کنزرویٹو ہیں, لٹیگس ہیں, وچ مینس کہ رولس کو مائنیوٹلی اور نیرولی ڈیفائن کرتے ہیں اور اسی پہ ریجڈلی اسٹک کرتے ہیں, یا پھر پیپل آر لبرل ان دی انٹرپریٹیشن, یا دے آر انوویٹو اینڈ دے ایکسٹینڈ ٹرسٹ ٹو ایچ ادر, یا ٹرسٹ وردینس از ہائی اور دیر از آرگنائزیشن از بیسیکلی ریڈن ود ٹرسٹ ڈیفیسٹ, بیسیکلی کہ لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور زیادہ رولس پہ ریلائی کر رہے ہیں. تو فارمل انسٹیٹیوشنس پہ اگر ریلائی کر رہے ہیں اور انفارمل انسٹیٹیوشنس کو ٹوٹلی اگنور کر رہے ہیں, تو ٹرو اینڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو اسٹریٹجک چینج کی امپلیمنٹیشن ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل. اور یہ چیز پھر فردر جو ویریبلز ہیں لائک آرگنائزیشن میں اس کی سوشلائزیشن کیسی ہے, لوگ ایک دوسرے سے ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں, باس سبارڈینیٹ کے درمیان ہارمنی ہے اور یا کوآرڈینیشن ہے, یا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے, یا ایک اور انڈیکیٹر اسی حوالے سے دیکھا جاتا ہے ویدر دیر از ٹالرنس فار ایمبیگوٹی. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن کا کلچر یہ ہے کہ ایمبیگوس چیزوں کو ٹالریٹ کیا جاتا ہے, یا پھر چیزوں کو بہت ہی سرٹن لیول پہ دیکھا جاتا ہے اور انسرٹینٹی اور ایمبیگوٹی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو اگر انسرٹینٹی اور ایمبیگوٹی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے تو پھر دیٹ از ناٹ اے کریٹو کلچر. سو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ what type of organization culture is this, and whether this and the type of organization culture we have in our organization is basically aligned with
the type of objectives and the extent of our objectives and the extent of our you see strategies or revision in strategies, اور دونوں میں ایک kind of is there an alignment between the two, کیونکہ based on our software, based on our culture, we have to see whether objective restructuring or restructuring in objectives, missions and strategies is possible or not. تو یہ ہمیں ایک فارمل اسسمنٹ کے علاوہ انفارمل لیول پہ اور انفارمل آسپیکٹ آف آرگنائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، انفارمل آرگنائزیشن کیا ہے، اور اس کو ہم اکیڈیمکس میں، مینجمنٹ کے اکیڈیمکس میں آرگنائزیشن کلچر کہتے ہیں، تو اس کا ریلیشن شپ کیا ہے آرگنائزیشنل مشن، ویژن اینڈ اسٹریٹجیز. تو یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ آرگنائزیشنل ویژن، مشن اینڈ اسٹریٹجیز، دین آرگنائزیشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی، اینڈ تھرڈ از دی مینجمنٹ پریکٹسز اینڈ آرگنائزیشن کلچر. یہ تینوں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں اور انٹر لنکڈ بھی ہیں، اور ہاؤ دیز آر الائنڈ ٹو اچیو اینی گیون پرسکرائبڈ اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج. اب ہم بات کریں گے اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کے پروسیسز پہ. تو ہمیں یہاں پہ بیسیکلی دو کلیئر کٹ کیٹیگریز ملتی ہیں. ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ اسکول آف تھاٹ، یا اس کے لیے ہمیں لٹریچر میں او ڈی ماڈلز اویلیبل ہیں، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ماڈلز جنہیں ہم کہتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ او ڈی ماڈلز کیا ہیں، اور جس کے ہم شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا انیشیل فیو لیکچرز میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی. اور او ڈی ماڈلز کا جو سب سے بیسک اور فنڈامنٹل ماڈل ہے وہ کرٹ لیوائن کا ماڈل ہے، جس پہ ہم نے اف یو ریمبر ہم نے سیکنڈ اور تھرڈ لیکچر میں اس کے بارے میں بات کی تھی. تو پہلا اسکول جسے ہم کہیں گے وہ یہ ہے کہ بیسڈ آن او ڈی پرسکرپشن یا او ڈی ماڈلس، جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ماڈلس. دوسرا اسکول آف تھاٹ ہمیں ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن. ایک تو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے اور دوسرا بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے. تو بیہیویئرل ماڈیفیکیشن کا فوکس کس پہ ہے؟ ایز دا نیم سجیسٹ کہ بیہیویئر آف این انڈیویجول، اس میں ماڈیفیکیشن ہونی چاہیے، اس میں لرننگ ہونی چاہیے، اس میں موٹیویشن ہونا چاہیے. یعنی ہر چیز پھر ایونچولی مینیفیسٹ کرے گی ان ٹرمز آف لرننگ، ٹریننگ اینڈ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن آف این انڈیویجول. وہ بیسیکلی سورس آف چینج ہے. اور جو پہلا اسکول ہے وہ اسینشلی بلیو کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں کہ او ڈی ماڈل کیا کہتا ہے. So OD is a distinct area within the field of organizational science that focuses on the planned and controlled change of organization in desired direction. یعنی OD کا فوکس یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں planned اور controlled change لائی جا سکتی ہے. So the way CEO, senior executives, they envisage a change that can be introduced in an organization. تو یہ جو ہے نا او ڈی جو بیسیکلی، اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ او ڈی کا پھر ڈومین کیا ہے اور چینج مینجمنٹ کا ڈومین کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم ہسٹوریکلی اور کرونالوجیکلی ہم ٹریس آؤٹ کریں تو ایٹ ٹائمز ہمیں ان دونوں سبجیکٹس کی، دونوں ڈسپلنس کی جو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں، چینج مینجمنٹ اور او ڈی، اس کی ہمیں باؤنڈریز بالکل مکسڈ ہوئی لگتی ہیں یا بلرنگ لگتی ہیں اور اوور لیپڈ لگتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کرونالوجیکلی اس کا ایوولوشن ٹریٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ او ڈی جو ہے وہ پہلے ڈیولپ ہوا، اور او ڈی کا فوکس آرگنائزیشن کے انٹرنل ٹو دی آرگنائزیشن چینج لانا پرپز ہے. اور او ڈی اپنے او ڈی نے اپنا ایک آپ دیکھیں رائز دیکھا ہے، یہ بہت ہی پاپولر سبجیکٹ رہا ہے تھرو آؤٹ لیٹ 60s 70s اینڈ ٹل 80s. لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ او ڈی کی ایفیکیسی یا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس میں سم واٹ فال نظر آیا ہے. ریزن بینگ کہ جناب یہ سارا جو او ڈی ٹیکنیکس ہیں ان کا فوکس تھا
مائکرو لیول پہ لائک آرگنائزیشن میں ٹاسک کی یا جابس کی ریسٹرکچرنگ پہ یا آرگنائزیشن کی ریسٹرکچرنگ پہ یا ٹیکنالوجی کے رول پر یا پھر لوگوں کی موٹیویشن پہ جسے ہم کہتے ہیں انٹروینشن یا فورس چینج لانے میں. اور اس کا بیسک فوکس ہے کہ تھرو کنسنسس ون کین برنگ ان چینج, کہ اس کا سارا فوکس آرگنائزیشن کو, جیسے میں پچھلے سیشن میں بتایا کہ آرگنائزیشن کو ہیومین بنانا لائک کنسنسس, پارٹیسپیشن اور ڈیموکریٹائزیشن کے ذریعے آرگنائزیشن کو زیادہ پروٹیکٹیو بنانا, زیادہ پروڈکٹیو بنانا پرپز تھا. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ او ڈی اور چینج مینجمنٹ میں کیا فرق ہے کہ او ڈی از ڈریون انٹرنلی ٹو آل دیز نیرو ایریاز آف آرگنائزیشن اور آرگنائزیشنل چینج فار دیٹ میٹر. اور اس ساری اس کوشش میں واٹ ہیپنڈ دیٹ او ڈی ہیز ٹوٹلی اگنورڈ دی انوائرمنٹل آسپیکٹ. تو او ڈی بیسیکلی کلوز سسٹم کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ جناب جاب اور ٹاسک اینڈ دین آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ دین ٹیکنالوجی اینڈ دین پیپل, ٹرینڈ اسکلڈ پیپل, اینڈ پھر دین دی پروسیس تھرو امپاورمنٹ, کنسنسز اینڈ امپاورنگ people at the lower level especially, اور ڈیموکریٹائزیشن اور پارٹیسپیشن کے ذریعے ہم آرگنائزیشن کو اسینشلی زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ریلائنس تھا او ڈی کا. واٹ ہیپنڈ کہ اس نے جو ایکسٹرنل کنسٹرکٹ تھا انوائرمنٹ کا, فار انسٹنس کہ انوائرمنٹ کے کنسٹرکٹ کو ٹوٹلی اگنور کیا, ود دا ریزلٹ کہ آرگنائزیشن چینج میں اس پرسپیکٹو سے جو آرگنائزیشنل چینج لائی جاتی رہی ہے وہ ایٹ ٹائمس فیل ہو گئی ہے, کیونکہ انوائرمنٹ بہت تیزی سے کوئکلی اور ریپڈلی چینج ہو جاتا ہے, اور جو او ڈی ٹیکنیکس بیسیکلی ثابت ہوتی ہیں ان دیٹ پرٹیکولر کیس کہ وہ فیوٹائل ہیں اور انہیں ان کی زیادہ ویلیڈیٹی ہمیں نظر نہیں آتی. سیکنڈ جو ایریا ہے, اور یہ اس چیز کی زیادہ ریلیونس ہمیں چینج مینجمنٹ میں نظر آتی ہے کہ چینج مینجمنٹ جو ہے اس کا اسکوپ زیادہ براڈر ہے, اور وہ سورس آف چینج کو بیسیکلی ٹیپ کرتا ہے کہ چینج کہاں سے ایمینیٹ ہو رہی ہے, ایکسٹرنلی اور ایکسٹرنل ٹو دی آرگنائزیشن اور انوائرمنٹ میں بیسیکلی ہے. اور وہ اسپیسیفک انوائرمنٹ ہو سکتا ہے لائک انڈسٹری اسپیسیفک انوائرمنٹ اراؤنڈ آرگنائزیشن, دیٹ کین بی جنرل انوائرمنٹ نیشنل لیول پہ, یا ایون وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ چینج مینجمنٹ از مچ مور براڈر ان اٹس ایپلیکیشن اینڈ براڈر ان اٹس اسکوپ دین او ڈی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چینج مینجمنٹ ڈز انکارپوریٹ سم آف دی او ڈی ماڈلس. تو اس کے لیے ہم نے, کیونکہ اس کی بگننگ جو ہے وہ او ڈی ہی ہے, اور چینج بیسیکلی انٹرنل آسپیکٹ, چینج مینجمنٹ جو ہے وہ انکارپوریٹ کرتا ہے انٹرنل آسپیکٹ آف این آرگنائزیشن جس کی ہم بات کر چکے ہیں, لائک پیپل, ٹاسک, اسٹرکچر, اور دس ٹیکنالوجی, اینڈ دین ہائرارکی اینڈ دی ڈائنامکس آف ہائرارکی, اینڈ دین ٹریننگ آف مینیجرس فار انسٹنس. ان سب کو بیسیکلی انٹرنلی بھی انٹیگریٹ کرتا ہے, اور اس کا ریلیشن شپ دیکھتا ہے کہ جی what is its relationship with the external component of the organization, that is strategy of the organization which tries to engage with the and having greater interaction with the environment, or definitely you have to scan environment for that matter. So change management is more comprehensive, a course which incorporates OD as well. Second کے لیے ہم یہ slide دیکھتے ہیں کہ the behavioral modification intervention is the normative essence of the wider concept of motivation, reward, learning and organization culture. تو یہ جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے اس میں فوکس کیا ہے کہ موٹیویشن آف این انڈیویجول, دین ریوارڈ اینڈ کمپنسیشن, اینڈ دین لرننگ, اینڈ دین ایون لیڈرشپ فار انسٹنس, اینڈ دین آرگنائزیشن کلچر. تو انٹروینشن یا بیہیویئر کو, انڈیویجول کے بیہیویئر کو یا گروپ کے بیہیویئر کو ہمیں ایسے ماڈیفائی کرنا ہے کہ اسٹریٹجی ایگزیکیوشن میں آسانی ہو, یعنی لوگوں کو انڈوکٹرینیٹ کرنا ہے اباؤٹ دی فار انسٹنس بینیفٹس آف چینج ان اسٹریٹجی اور ریسٹرکچرنگ آف آبجیکٹیوز فار انسٹنس, یا اباؤٹ دی
benefits of, for instance, technology and in learning new skills and in learning new values. تو وہ انڈیویجول کے پرسپیکٹو پہ بھی ہے بیہیویئرل ماڈیفیکیشن اور وہ گروپ پرسپیکٹو میں ہے. لیکن یہ جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے اس کی بھی اگین بیہیویئرل ماڈیفیکیشن کے روٹس بھی اس چیز میں ہے کہ جی دی چینج پروسیس بیسیکلی ہے وہ آرگنائزیشن میں مینیفیسٹ ہوگا ان اسٹیٹنگ تھنگز ایکسپلسٹلی ان ٹرمز آف رولز پروسیجر اینڈ اسٹریٹجک ایکشنز ٹو ڈیل ود ملٹیپل کانٹیجنسی. یعنی اگین یہ ساری لرننگ جو ہے یا ریوارڈ یا آرگنائزیشن کلچر کی جو یہ سارے جو کنسٹرکٹس ہیں یا لیڈرشپ فار انسٹنس یہ مینیفیسٹ ہوں گے اگین آرگنائزیشن کے ایکچوئل ایکشنز میں. یہ دو براڈر ہمیں انٹرونشن اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں. ون از آن دی او ڈی ماڈل اینڈ ادر از ریلیٹڈ ود دی بیہیویئرل ماڈیفیکیشن آف انڈیویجول اینڈ گروپ. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان لنکیج کیا ہے اور پھر اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج ایکچولی آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کیسے کی جائے گی. تو ان دونوں کے درمیان اور سوک کے درمیان ایس او سی اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کے درمیان جو لنکیج ہے وہ ہمیں ایک ملتا ہے لیڈرشپ کی فارم میں. یعنی لیڈرشپ از بیسیکلی bridging the gap between the desired change and what is there actually in the organization in terms of behavioral modification model or change intervention strategies. کہ لوگوں کا یہ اگین آرگنائزیشن کا انٹرنل ریسورس کنفیگریشن کیا ہے اور پھر ڈیزائرڈ اسٹریٹجی کیا ہے. تو یہاں پہ لیڈرشپ کی سگنیفیکینس بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو تھوڑی سی بات ہم اب کریں گے لیڈرشپ کے بارے میں کہ ایک پروفیسر ہیں پروفیسر ہٹ, اس کے حوالے سے ہم یہاں پہ یہ کوٹ دیکھتے ہیں. ہی سیز دیٹ سینئر مینجمنٹ مسٹ آرٹیکولیٹ اے کلیئر ویژن آف دی فیوچر آئیڈیل آرگنائزیشن ان آرڈر ٹو سکسیسفلی امپلیمنٹ سوک اور اسٹریٹجک آرگنائزیشن چینج. تو لیڈرشپ کا رول کروشل ہے یہاں پہ کہ جب تک لیڈر نے کلیئر کٹ یا اس کے ویژولائزیشن میں یا اس نے جو ویژن آرگنائزیشن کا دیکھا ہے ان دی ٹائم ٹو کم یا ان دی فیوچر, اگر اس میں کلیئرٹی ہے تو اونلی ان دیٹ کیس دیر ول بی کلیئرٹی اینڈ افیکٹونیس ان امپلیمنٹیشن. اگر لیڈر کے پاس ہی ویژن نہیں ہے یا وہ لیڈر ہی مایوپک ہے, ہی کین ناٹ سی بیونڈ سرٹن ڈسٹینٹ پوائنٹ اور وہ شارٹ سائٹڈ ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مڈل لیول یا آپریشنل لیول پہ جتنی زیادہ بھی ایکسیلنس ہو جائے حاصل, یا ٹیکنالوجیکلی اسٹیٹ آف آرٹ ہو یا فائنینشیل ریسورسز بھی بہت زیادہ ہوں, جب لیڈرشپ کے پاس ہی یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ فیوچر آئیڈیل کو پرسیو کر سکے, کنسیو کر سکے, ویژولائز کر سکے, تو امپلیمنٹیشن پھر پاسبل نہیں ہے. اب لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ لیڈر نے ہی کریٹ کرنی ہے بیسیکلی کہ آئیڈیل اور آرگنائزیشن کی فیوچر آئیڈینٹی کیا ہے. آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے ممبرز سوچیں سمجھیں اور ڈسائڈ کریں کہ ہو وی آر, کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. وہ پروفیشنل ٹرمز میں بھی ہو سکتی ہے, وہ سوشل ٹرمز میں بھی ہو سکتی ہے, وہ ریلیشن شپ سوسائٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیکنالوجیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ جناب ہم ٹیکنالوجیکل لیڈرشپ کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں کوئی بھی آرگنائزیشن ہو کسی انڈسٹری میں. اینڈ فار واٹ وی ایگزسٹ, تو ہم ایگزسٹ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں, جسٹ فار پروفیٹیبلٹی, ٹھیک ہے, یا پھر ہمارا کوئی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ڈریون رول ہے جسے ہم CSR کہتے ہیں. تو وائی ڈو وی ایگزسٹ, کیا ریلیشن شپ ہے آرگنائزیشن اور انڈیویجول کے درمیان, اور کیا ریلیشن شپ ہے آرگنائزیشن اور سوسائٹی کے درمیان. اور یہ سارا جو ہے وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے جو سبجیکٹ ہے اس کے اسکوپ میں بھی آتا ہے کہ بیسیکلی لیڈرشپ وہ کیسے ریزالو کرتی ہے ان سارے پرابلمس کو. تو اس چیز کو جو ایک نیا ریسرچ ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشنل آئیڈینٹی. تو ہر چیز یہ اب آئیڈینٹی سے اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں, اپنا رول آئیڈینٹیفائی نہ کریں, تو پروڈکٹ مارکیٹ اسٹریٹجیز آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور پھر اس اسٹریٹجی کی ایگزیکیوشن کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. اس ویژن میں اگر اسپلٹ ہو, لائک سینئر ایگزیکٹو جو ہیں وہ اسپلٹ ویژن
پر جا رہے ہوں. جیسے میں نے پہلے ایگزامپل دی تھی کہ کوانٹیٹیو اور کوالیٹیو کے درمیان اکثر آرگنائزیشن میں یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ وچ وے ٹو گو. اگر اس میں ہی اسپلٹ ایگزسٹ کر رہا ہو تو پھر اسے ایگزیکیوشن لیول پہ تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگا. ایگزیکیوشن لیول پہ وہ اسپلٹ اس سے بھی زیادہ سویئر ہوگا, کیوٹک اور انارکائک کنڈیشنز ہوں گی. تو آرگنائزیشن کیسے اچیو کر سکتی ہے اپنے گولز یا اسٹریٹجیز یا مشن اینڈ ویژن ریلیٹڈ تھنگس. اب آرگنائزیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ جو چیز نیکسٹ ویریبل آ رہا ہے وہ ہے آرگنائزیشنل کمٹمنٹ. اگر آئیڈینٹی میں ہم کلیئر ہوں گے, کلیئر ہیڈڈ ہوں گے اور فیوچر ویژن آرگنائزیشن کے لیڈرز کے پاس کلیئرر ہوگا, then what is going to happen? It is going to generate a better commitment. کہ یہ انہینسڈ کمٹمنٹ ہوگی آرگنائزیشن کی, کہ پھر اور رول بھی لوگوں کو اپنا جو ہوگا سوشل رول اینڈ آرگنائزیشنل رول, پروفیشنل رول اینڈ پولیٹیکل رول, وہ ود ان دی کانٹیکسٹ آف آرگنائزیشن اٹ ول بی کلیئرر. اور اب ان ساری چیزوں کا دیکھیں کہ ویژن دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام آرگنائزیشنل آئیڈینٹی, and then organizational identity is linked with organizational commitment, and then point is how it is communicated and how effectively it is communicated to transform the organization for the desired state of affairs. کہ ہم organization میں ایک stage سے دوسری stage پہ transform کرنا ہے, اس میں crucial role leadership کا ہے کہ leadership is going to spell out a clearer message by having clearer identity, and then which is going to generate a good and enhanced level of organizational commitment to achieve the desired goals and strategy. اسی طرح leadership اور technology introduction, acceptance and proliferation within the context of organization. leadership کا بھی رول ہے کہ لوگ کیا the way you introduce this change, کیا آپ فنکشنل لیول اور گریجول طریقے سے چینج انٹروڈیوس کر رہے ہیں یا سائملٹینیسلی کارپوریٹ لیول پہ یہ چینج انٹروڈیوس کر رہے ہیں یا ماڈیولر لیول پہ آپ اسٹیج بائی اسٹیج آپ یہ چینج انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیسے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر رہی ہے, ویدر پیپل آر فیلنگ ڈسپلیسڈ اور ناٹ, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس کے علاوہ لیڈرشپ کا رول ہے ان ہیونگ لائزون ود گڈ لائزون ود مڈل مینجمنٹ, کہ لیڈرشپ اور مڈل مینجمنٹ کا اگر اچھا لنکیج ہے دین اٹ ول بی ٹریکل ڈاؤن ٹو دی لوور لیول. اسی طرح ہم بیہیویئرل ماڈیفیکیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل لرننگ ہے, لرننگ اباؤٹ وچ از نیو مشن اور لرننگ اباؤٹ نیو ٹیکنالوجی, اینڈ دین لرننگ اٹ سیلف از ریلیٹڈ ود آرگنائزیشن کلچر, اینڈ دین موٹیویشن. یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ whether managers are essentially motivated enough to bring in change or not. تو یہ different variables جو ہیں یہ ہم ان کو اپنے آنے والے سیشنز میں زیادہ فوکسڈ مینر میں آرٹیکولیٹ کریں گے اور فردر اسٹڈی کریں گے. تو بہرحال ان جو انٹینجیبل ویریبلز ہیں یا بیہیویئرل ماڈیفیکیشن کے اور او ڈی کے ماڈلز ہیں, اس کو بھی ہم اپنے فردر سیشنز میں اسٹریٹجک چینج کے کانٹیکسٹ میں تھورولی اور ڈیٹیلڈ مینر میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو اس نوٹ کے ساتھ ہی اسٹوڈینٹس میں آج کا سیشن ختم کرنا چاہوں گا کہ جس کا تھیم تھا اسٹریٹجک آرگنائزیشن چینج, اور اینڈ دین ایسوسیٹیڈ ود اٹ ور دی ویریبلس اور اینڈ ویریئس ماڈلس اینڈ اسٹریٹجیز آف چینج which we have discussed. And thank you student and goodbye. Allah Hafiz.